الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے عثمان کی طرح، پاکیزہ کس کی سوچ ہے عثمان کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح۔ رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج، رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح۔ کس کے ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، کس کے ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ محترم اساتذہ اکرام اور مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین، حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ کی عمر 34 سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں توحید کی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز مکہ والوں کے لیے انتہائی نامانوس تھی۔ اس آواز پر لبیک کہنے کے بجائے انہوں نے اسے دبانے کی کوشش کی۔ ہر طرف سے مخالفت عروج پر تھی، مگر ازلی سعادت مند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کو ہر سنجیدہ شخص تک پہنچانے کی دن رات کوشش کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عفیف اور پرسار دوست عثمان کو بھی دعوت اسلام دی۔ یوں محسوس ہوتا ہے عثمان پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ کہا، اٹھو مجھے بارگاہ نبوت میں لے چلو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ کروا دو۔ ابھی جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ آپ نے عثمان سے فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان مبارک میں بڑی تاثیر رکھی تھی۔ پتھر موم ہو جاتے، لوہے جیسے دل پگھل جاتے۔ یہ تو عثمان کا دل تھا جو پانی سے زیادہ رقیق اور ریشم سے زیادہ نرم۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ زبان نبوت کے ان سادہ اور صاف جملوں میں نہ جانے کیا تاثیر تھی۔ میں نے بلا اختیار کلمہ شہادت پڑھ لیا اور کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ سامعین محترم، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اپنے پرائے ہو گئے، پرائے ظالم ہو گئے۔ جو ظلم کر سکتے تھے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، لیکن جو جام ہدایت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پی لیا تھا، اس کا نشہ اترنا ناممکن تھا۔ آخر کار ہجرت کو ترجیح دی، لیکن غلامی رسول کو نہیں چھوڑا۔ سامعین محترم، اسلام سے وابستگی کے بعد حضرت عثمان نے اپنے خزانے کے منہ کو مسلمانوں کی خوشحالی اور اسلام کی ترقی کے لیے کھول دیا۔ اتنا خرچ کیا کہ غنی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 فوج کے لیے اکیلے سامان مہیا کیا۔ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، دیگر اخراجات کے لیے 1,000 دینار پیش کیے۔ اس قدر فیاضی کو دیکھتے ہوئے پھر زبان نبوت رہ نہ سکی اور شان عثمان میں وہ تاریخی جملہ فرمایا، ما غر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کے مال کو ایسا استعمال کروایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مال عثمان کا، حضرت علی کی شادی تو مال عثمان کا، بئر روما کو خریدنا تو مال عثمان کا، بیواؤں اور یتیموں کی تنگی دور ہوتی مال عثمان کا، 70,000 مجاہدین کو سامان مہیا کرانا مال عثمان کا، ہر جمعے کا غلام آزاد ہوتا مال عثمان کا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارین کہاں۔ سامعین محترم، حضرت عثمان نے جب سخاوت، فیاضی اور حجت کی انتہا کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعزازات کی انتہا کر دی۔ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے تو ذوالنورین کا لقب پانے والے عثمان، ذوالحجرتین کا لقب پانے والے عثمان، حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ اکرام نے بیعت شہادت کی تو حضرت عثمان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ شہادت کی خبر بزبان رسالت حضرت عثمان کے لیے لکل نبی رفیق و رفیق کی فی الجنت عثمان کی بشارت، حضرت عثمان کے لیے اول المجاہدین کا تمغہ، آپ کے لیے آسمان میں فرشتے جس سے حیا کریں تو نام عثمان کا نظر آتا ہے۔ شہادت بھی ایسی نصیب ہوئی کہ صبر و تحمل کا
معیار قرار دیا تھا کہ دنیا مثال لانے سے قاصر ہے، کسی انسان کا خون بہانا پسند نہ کیا، اسی دن 22 غلام آزاد کیے، جمعے کا دن ہے، روزے کی حالت ہے، کچھ دیر پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کی زیارت ہوئی، کلام اللہ کی تلاوت میں مصروف ہیں، شہید ہوتے ہیں تو خون قرآن پاک کے مقدس اوراق پر گرتا ہے، تب قیامت کے دن وہ عدالت قائم ہوگی جس میں سوائے انصاف کے کچھ نہ ہوگا، مختلف لوگ اپنی اپنی نیکیاں اور قربانیاں لے کر حاضر ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، جب باری آئے گی گواہی کی تو کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی نوک دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا، مگر قربان جاؤں ذوالنورین کی قسمت پر کے ان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس آخری شعر سے کرنا چاہوں گا۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر رسول اللہ نے بیعت لی تھی، انہی کی خاطر رسول اللہ نے بیعت لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔